شکوہ کس سے کریں، شکایت کون سنے، گلہ کہاں ہو۔ حالات زندگی جب انسان کو تھکا دیتے ہیں، جب اس کے ذہن کو مضطرب کر دیتے ہیں اور دل کو اداسیوں میں ڈال دیتے ہیں، تو انسان کی زبان پر ڈھیروں شکوے اور شکایات آ جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ شکوہ، یہ گلہ، یہ شکایتیں یہ کس سے کرے، کون ہے جو ان کو سنے اور پھر سننے کے بعد انہیں دور کرے، تسلی بخش جواب دے۔ تو قرآن نے اس کا بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اداسیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے جو انسان کی شکایتوں کو، اس کے شکوے، اس کے گلے سنتا ہے اور سننے کے بعد ان کو دور کرتا ہے، اور دور کر کے انسان کو بلند مقام جس نے دیا ہے کائنات میں، اور کون ہے جو پریشان دلوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جو دکھیا دلوں کے دکھ دور کر دیتا ہے اور پھر انسان کو بلندیاں عطا کرتا ہے، انسان کو تسلیاں عطا کرتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ الہ مع اللہ، وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے کہیں؟ کسی کو علم ہے تو وہ بتائے۔ اللہ تعالی ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے گلے، ہمارے شکوے، ہمارے شکایتیں سننے والا اللہ ہی ہے، اور ان کو دور کرنے کی قدرت بھی وہی رکھتا ہے، ان کو دور کرتا بھی وہی ہے، اور پھر یہی نہیں، ان کو دور کر کے ہماری زندگی کو دوبارہ اطمینان، سکون، خوشیوں سے بھرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ تو لازم ہے کہ ہم اپنے شکوے، اپنی شکایتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھیں، اور وہیں سے ہم ان کا مداوع چاہیں، وہیں سے ہم ان کا حل چاہیں۔ تو لازم ہوا کہ انسان کسی اور طرف مشکل میں، پریشانی میں نہ دیکھے، بلکہ اپنے اس رب کی طرف دیکھے جو اس کی شرگ سے بھی قریب ہے، جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے خیال میں ہے، جو اس کے فکر میں ہے، جو اس کے ماضی میں ہے، جو اس کے حال میں ہے۔